آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جماعت سے نماز تنہا نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز گھر میں یا بازار میں پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص وضو کرتا ہے اور اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کا راستہ پکڑتا ہے اور سوائے نماز کے اور کوئی دوسرا ارادہ اس کا نہیں ہوتا، تو ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے برابر دعائیں کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے۔ کہتے ہیں اللہم صلی علی اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرما، اے اللہ اس پر رحم کر، اور جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو گویا تم نماز ہی میں مشغول ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے اس طرح حدیث بیان کی کہ جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ام درداء نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو درداء آئے، بڑے ہی خفا ہو رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی جس نے آپ کو غضبناک بنا دیا؟ فرمایا اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، بس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے یعنی ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرعہ ڈالا جائے، تو لوگ ان کے لیے قرعہ ہی ڈالا کریں۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں تو گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ حمید طویل نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ اور ابن ابی مریم نے بیان میں یہ زیادہ کہا ہے کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ بنو سلمہ والوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ رہیں تاکہ باجماعت کے لیے مسجد نبوی کا ثواب حاصل ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کہا سورہ یاسین میں وآثارہم سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں، اور اگر انہیں معلوم ہوتا کہ ان کا ثواب کتنا زیادہ ہے اور چل نہ سکتے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آتے، اور میرا تو ارادہ ہو گیا تھا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، پھر میں کسی کو نماز پڑھانے کے لیے کہوں اور خود آگ کی چنگاریاں لے کر ان سب کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے مالک بن حویرث سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آ جائے تو تم دونوں اذان دو اور اقامت کہو، پھر جو تم میں بڑا ہے وہ امام بنے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، کہ اے اللہ اس کی مغفرت کر، اے اللہ اس پر رحم کر۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوا نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اول انصاف کرنے والا بادشاہ، دوسرے وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں جوانی کی امنگ سے مصروف رہا، تیسرا ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھے 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کے لیے محبت ہے، پانچواں وہ شخص جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ساتواں وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حمید طویل سے روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انگوٹھی پہنی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ایک رات عشاء کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھی رات تک دیر کی، نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو چکے ہوں گے اور تم لوگ اس وقت تک نماز ہی کی حالت میں تھے جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جیسے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کا سما میری آنکھوں میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں صبح شام بار بار حاضری دیتا ہے، اللہ تعالی جنت میں اس کی مہمانی کا سامان کرے گا، وہ صبح و شام جب بھی مسجد میں جائے۔ عبداللہ بن مالک بن بحینہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا۔ دوسری سند امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن بشر نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بحث بن اسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعد بن ابراہیم نے خبر دی، کہا کہ میں نے حفص بن عاصم سے سنا، کہا کہ میں نے قبیلہ عز کے ایک صاحب سے جن کا نام مالک بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک ایسے نمازی پر پڑی جو تکبیر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگ اس شخص کے ارد گرد جمع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا صبح کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے؟ کیا صبح کی 4 رکعتیں ہو گئیں؟ اسود بن یزید نخعی سے روایت ہے کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر تھے،
ہم نے نماز میں ہمیشگی اور اس کی تعظیم کا ذکر کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں جب نماز کا وقت آیا اور اذان دی گئی تو فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کھڑے ہوں گے تو نماز پڑھانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی حکم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھر وہی بات دہرائی گئی۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بالکل یوسف کے ساتھ والی عورتوں کی طرح ہو کہ دل میں کچھ ہے اور ظاہر کچھ اور کر رہی ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آخر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض میں کچھ کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کا سہارا لے کر باہر تشریف لے گئے۔ گویا میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ تکلیف کی وجہ سے زمین پر لکیر کرتے جاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھ کر چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا، پھر ان کے قریب آئے اور بازو میں بیٹھ گئے۔ جب آمش نے یہ حدیث بیان کی، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی اقتداء کی، اور لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی اقتداء کی؟ آمش نے سر کے اشارے سے بتلایا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اس کی اجازت لی کہ بیماری کے دن میرے گھر میں گزاریں۔ انہوں نے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم زمین پر لکیر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک اور شخص کے بیچ میں تھے، یعنی دونوں حضرات کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ عبید اللہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی تو آپ نے فرمایا، اس شخص کو بھی جانتے ہو جن کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہیں لیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ امام مالک نے نافع سے روایت کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ٹھنڈی اور برسات کی رات میں اذان دی، پھر یوں پکار کر کہہ دیا، الصلاۃ فی الرحال، کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردی و بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگوں اپنی قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ محمود بن ربیع انصاری سے روایت ہے کہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نابینا تھے اور وہ اپنی قوم کے امام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اندھیری اور سیلاب کی راتیں ہوتی ہیں اور میں اندھا ہوں، اس لیے آپ میرے گھر میں کسی جگہ نماز پڑھ لیجئے تاکہ میں وہیں اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور پوچھا کہ تم کہاں نماز پڑھنا پسند کرو گے؟ انہوں نے گھر میں ایک جگہ بتلا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز پڑھی۔ عبداللہ بن حارث بن نوفل سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جبکہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو رہی تھی خطبہ سنایا، پھر مؤذن کو حکم دیا، اور جب وہ حی علی الصلاۃ پر پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ آج یوں پکار دو، الصلاۃ فی الرحال، کہ نماز اپنی قیام گاہوں پر پڑھ لو۔ لوگ ایک دوسرے کو حیرت کی وجہ سے دیکھنے لگے جیسے اس کو انہوں نے ناجائز سمجھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کروں۔
اور حماد عاصم سے، وہ عبداللہ بن حارث سے، وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گناہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے شب قدر کو پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور برسا یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی۔ پھر نماز کے لیے تکبیر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیچڑ اور پانی میں سجدہ کر رہے تھے۔ کیچڑ کا نشان آپ کی پیشانی پر بھی میں نے دیکھا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک مرد نے عذر پیش کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو سکتا، اور وہ موٹا آدمی تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چٹائی بچھا دی اور اس کے ایک کنارے کو صاف کر کے دھو دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بوریے پر 2 رکعتیں پڑھیں۔ آل جارود کے ایک شخص عبد الحمید نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن کے سوا اور کبھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی ہو تو پہلے کھانا کھا لو اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ آپ امام کی قرات برابر سنتے رہتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے، اگرچہ نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ عمر بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چھری ڈال دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ اسود بن یزید سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریقہ سکھا دوں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ شیخ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی بات کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تم لوگ صواحب یوسف کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا اور آپ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم صواحب یوسف کی طرح ہو۔ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے؟ ظاہری سے روایت ہے، کہا کہ مجھے انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ڈال دیا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا
کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ سہل بن سعد سعدی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی عمر بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے۔ پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائی جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو، اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان تھے۔ تقریباً 20 راتیں ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر تشریف لانے کی اجازت چاہی اور میں نے آپ کو اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھر میں جس جگہ پسند کرو میں نماز پڑھ دوں۔ میں جہاں چاہتا تھا اس کی طرف میں نے اشارہ کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ہم نے آپ کے پیچھے صف باندھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیرا۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی حالت آپ ہم سے بیان کرتیں تو اچھا ہوتا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہاں ضرور سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض بڑھ گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی جی نہیں یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظام کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک لگن میں پانی رکھ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہم نے پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر آپ اٹھنے لگے لیکن آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو پھر آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لگن میں میرے لیے پانی رکھ دو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر پانی رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل فرمایا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن دوبارہ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش ہوا تو آپ نے پھر یہی فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ لگن میں پانی لاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر غسل کیا، پھر اٹھنے کی کوشش کی لیکن پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ مسجد میں عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور حکم فرمایا کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ بھیجے ہوئے شخص نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نرم دل انسان تھے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر بیماری کے دنوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے رہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو دو مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازو میں بیٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ بیماری کی حالت میں میرے ہی گھر میں نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ رکوع میں جائے تو تم بھی رکوع میں جاؤ، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی سر اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گر پڑے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو پر زخم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کہ امام اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ حمیدی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو کے متعلق کہا
کہ یہ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرانی بیماری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد آخری بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیٹھ کر نماز پڑھی تھی اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر اقتدا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لوگوں کو بیٹھنے کی ہدایت نہیں فرمائی، اور اصل یہ ہے کہ جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری ہو اس کو لینا چاہیے، اور پھر جو اس سے آخری ہو۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ جھوٹے نہیں تھے بلکہ نہایت ہی سچے تھے۔ انہوں نے بتلایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو ہم میں سے کوئی بھی اس وقت تک نہ جھکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نہ چلے جاتے، پھر ہم لوگ سجدے میں جاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں وہ شخص جو رکوع یا سجدے میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ پاک اس کا سر گدھے کی سر کی طرح بنا دے یا اس کی صورت کو گدھے کی سی صورت بنا دے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب پہلے مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے بھی پہلے قباء کے مقام اسبا میں پہنچے تو ان کی امامت ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے تھے۔ آپ کو قرآن مجید سب سے زیادہ یاد تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، خواہ ایک ایسا حبشی غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر سوکھے ہوئے انگور کے برابر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار سے روایت ہے کہ وہ خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گناہ گار نہ ہو جائیں۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی اس کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام ظاہری نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، مگر ایسی ہی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے فرمایا، حاکم کی سن اور اطاعت کر، خواہ وہ ایک ایسا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو جس کا سر منقے کے برابر ہو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر رہ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد جب ان کے گھر تشریف لائے تو یہاں 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ پھر نماز تہجد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنے لگے، تو میں بھی اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی داہنی طرف کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت سنت فجر پڑھ کر سو گئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹے کی آواز بھی سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے لیے برآمد ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں سو گیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی وہیں سونے کی باری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا۔
پھر 13 رکعت وتر سمیت نماز پڑھی اور سو گئے، یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے تھے۔ پھر مؤذن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات گزاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا۔ میں غلطی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر پکڑ کر دائیں طرف کر دیا تاکہ صحیح طور پر کھڑا ہو جاؤں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے، پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے، پھر واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو وہی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ایک بار عشاء میں انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی، مقتدیوں میں سے ایک شخص نماز توڑ کر چل دیا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو برا کہنے لگے۔ یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ اس شخص نے جا کر معاذ کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، تو بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا ہے، بلا میں ڈالنے والا 3 بار فرمایا، یا یوں فرمایا کہ تو فسادی ہے، فسادی، فسادی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو حکم فرمایا کہ مفصل کے بیچ کی 2 صورتیں پڑھا کرے۔ عمر بن دینار نے کہا کہ مجھے یاد نہ رہیں کہ کون سی صورتوں کا آپ نے نام لیا۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم اللہ کی، میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر میں جاتا ہوں کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ کبھی بھی غضبناک نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو عبادت سے یا دین سے نفرت دلا دیں۔ خبردار، تم میں لوگوں کو جو شخص بھی نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، کیونکہ جماعت میں ضعیف، بیمار اور بوڑھے سبھی ہوتے ہیں، لیکن اکیلا پڑھے تو جس قدر جی چاہے طول دے سکتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں فجر کی نماز میں تاخیر کر کے اس لیے شریک ہوتا ہوں کہ فلاں صاحب فجر کی نماز بہت طویل کر دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ میں نے نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم میں بعض لوگ نماز سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث ہیں، بس جو شخص امام ہو اسے ہلکی نماز پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کمزور، بوڑھے اور ضرورت والے سبھی ہوتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص پانی اٹھانے والا 2 اونٹ لیے ہوئے آیا۔ رات تاریک ہو چکی تھی۔ اس نے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز پڑھاتے ہوئے پایا، اس لیے اپنے اونٹوں کو بٹھا کر نماز میں شریک ہونے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں سورہ بقرہ یا سورہ نساء شروع کی، چنانچہ وہ شخص نیت توڑ کر چل دیا۔ پھر اسے معلوم ہوا کہ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ کو برا بھلا کہا ہے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فتان یا فاتن فرمایا۔
सब्बि इस्मि रब्बिक वश्शम्सु वज़ुहाहा वल्लैलि इज़ा यग़शा सूरतें तुमने क्यों ना पढ़ीं, क्योंकि तुम्हारे पीछे बूढ़े, कमज़ोर और हाजतमंद नमाज पढ़ते हैं। अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब ने अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को मुख्तसर और पूरी पढ़ते थे। अब्दुल्ला बिन अबी कतादा ने अपने बाप अबू कतादा हारिस बिन रबी से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज देर तक पढ़ने के इरादे से खड़ा होता हूँ, लेकिन किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर नमाज को हल्की कर देता हूँ, क्योंकि उसकी माँ को जो नमाज में शरीक होगी तकलीफ में डालना बुरा समझता हूँ। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हल्की लेकिन कामिल नमाज मैंने किसी इमाम के पीछे कभी नहीं पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हाल था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेते तो इस ख्याल से कि उसकी माँ कहीं परेशानी में न मुब्तला हो जाए, नमाज मुख्तसर कर देते। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नमाज शुरू कर देता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज तवील करूँ, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि माँ के दिल पर बच्चे के रोने से कैसी चोट पड़ती है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं नमाज की नीयत बांधता हूँ, इरादा ये होता है कि नमाज को तवील करूँगा, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि मैं इस दर्द को समझता हूँ जो बच्चे के रोने की वजह से माँ को हो जाता है। अमर बिन दीनार से रिवायत है कि उन्होंने जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते, फिर वापस आकर अपनी कौम को नमाज पढ़ाते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि आपने बतलाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल वफ़ात में बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज की इत्तला देने के लिए हाजिर खिदमत हुए। आपने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने अर्ज़ किया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कच्चे दिल के आदमी हैं, अगर आपकी जगह खड़े होंगे तो रो देंगे और किरात ना कर सकेंगे। आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ाएं। मैंने वही उज़र दोहराया। फिर आपने तीसरी या चौथी मरतबा फरमाया कि तुम लोग तो बिल्कुल सवाहिब यूसुफ की तरह हो, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। खैर, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज शुरू करा दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मिजाज ज़रा हल्का पाकर दो आदमियों का सहारा लिए हुए बाहर तशरीफ़ लाए। गोया मेरी नज़रों के सामने वो मंजर है कि आपके कदम ज़मीन पर निशान कर रहे थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपको देखकर पीछे हटने लगे, लेकिन आपने इशारे से उन्हें नमाज पढ़ाने के लिए कहा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे हट गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बाजू में बैठे। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकबीर सुना रहे थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा बीमार हो गए थे, तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की खबर देने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर एक नर्म दिल आदमी हैं और जब भी वो आपकी जगह खड़े होंगे लोगों को शिद्दत गिरिया की वजह से आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते तो बेहतर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर से नमाज पढ़ाने के लिए कहो। फिर मैंने हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि तुम कहो कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नरम दिल आदमी हैं और अगर आपकी जगह खड़े हुए तो लोगों को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकेंगे, इसलिए अगर उमर से कहें तो बेहतर होगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग सवाहिब यूसुफ से कम नहीं हो, अबू बकर से कहो कि नमाज पढ़ाएं। जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मर्ज में कुछ हल्कापन महसूस फरमाया और दो आदमियों का सहारा लेकर खड़े हो गए।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں زمین پر نشان کر رہے تھے۔ اس طرح چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آہٹ پائی تو پیچھے ہٹنے لگے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے روکا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بائیں طرف بیٹھ گئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتدا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر نماز ختم کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالدین نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا ذوالدین صحیح کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور دوسری 2 رکعتیں بھی پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا پہلے کی طرح یا اس سے کچھ لمبا سجدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ظہر کی صرف 2 رکعتیں پڑھیں اور بھول سے سلام پھیر دیا۔ پھر کہا گیا کہ آپ نے صرف 2 ہی رکعتیں پڑھی ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتیں اور پڑھیں، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الوفات میں فرمایا کہ ابو بکر سے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ ابو بکر اگر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو اپنی آواز نہ سنا سکیں گے، اس لیے آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، ابو بکر ہی سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرو کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد کر کے گریہ ازاری کی وجہ سے لوگوں کو قرآن نہ سنا سکیں گے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہہ دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس چپ رہو، تم لوگ صواحب یوسف سے کسی طرح کم نہیں ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ بعد میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، بھلا مجھ کو تم سے کہیں بھلائی ہونی ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں اپنی صفوں کو برابر کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا منہ الٹ دے گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کر لو، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نماز کے لیے تکبیر کہی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ ہماری طرف کیا اور فرمایا کہ اپنی صفیں برابر کر لو اور مل کر کھڑے ہو جاؤ، میں تم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ڈوبنے والے، پیٹ کی بیماری میں مرنے والے، طاعون میں مرنے والے اور دب کر مرنے والے شہید ہیں۔ فرمایا کہ اگر لوگ جان لیں جو ثواب نماز کے لیے جلدی آنے میں ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، اور اگر عشاء اور صبح کی نماز کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے ضرور آئیں، خواہ سیرین کے بل آنا پڑے، اور اگر پہلی صف کے ثواب کو جان لیں تو اس کے لیے قرآن دازی کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو،
کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم یعنی پاؤں اس کے قدم یعنی پاؤں سے ملا دیتا تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا، پھر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے زمیرہ بن ابی زمیرہ نے، جو ہمارے گھر میں موجود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی داہنی طرف کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اپنے حجرے کے اندر تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ حجرے کی دیواریں پست تھیں، اس لیے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر دوسروں سے کیا۔ پھر جب دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تو کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اس رات بھی کھڑے ہو گئے۔ یہ صورت 2 یا 3 رات تک رہی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ رہے اور نماز کے مقام پر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح کے وقت لوگوں نے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ڈرا کہ کہیں رات کی نماز یعنی تہجد تم پر فرض نہ ہو جائے، اس خیال سے میں نے یہاں کا آنا ناغا کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں بچھاتے تھے اور رات میں اس کا پردہ کر لیتے تھے۔ پھر چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا یا اوٹ یعنی پردہ۔ بصر بن سعید نے کہا، میں سمجھتا ہوں وہ بوریے کا تھا۔ آپ نے کئی رات اس میں نماز پڑھی۔ صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی۔ جب آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھ رہنا شروع کیا، نماز موقوف رکھی، پھر برآمد ہوئے اور فرمایا، تم نے جو کیا وہ مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگو تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو، مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنی ضروری ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور گر جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں پہلو میں زخم آ گئے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ اس دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی۔
پھر سلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے جب وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سر اٹھائے تو تم بھی اٹھاؤ، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔